بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سبھی حضرات کی خدمت میں ایام عزائے سید الشہداء اور ایام اربعین کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ یقینی طور پر ہم جو طلاب حوزہ علمیہ سے وابستہ ہیں، ہماری جو سب سے اہم ترین ذمہ داری تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے کردار میں، اپنے نفس میں خوبیوں کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، فضیلتوں کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو بنیادی چیز جس کی تاکید علماء کرتے ہیں اور وفا کرتے ہیں وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ یقینی طور پر اگر ہمارے نفس میں یہ خوبی، یہ تزکیہ، یہ پاکیزگی نہیں ہوگی تو ہم اپنے کردار میں وہ خوبیاں پیدا نہیں کر سکتے جس کے لیے ہم یہاں وقت دے رہے ہیں، یا جس کے لیے ہم اپنے والدین کو چھوڑ کے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ تقوی اور پرہیزگاری وہ فضیلت ہے نفس کے اندر جو تمام خوبیوں کو انسان کے وجود میں پرورش دیتی ہے۔ اسی کی وجہ سے انسان کے نفس کی خوبیاں اور کمالات اجاگر ہوتے ہیں۔ جب کوئی نقاشی کرتا ہے، کوئی پورٹریٹ بناتا ہے تو اس کے لیے پہلے ایک بیس ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک خالی شیٹ ہوتی ہے یا ایک بیس ہوتا ہے جو بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، سفید، وائٹ، شفاف، اور جب وہ بیس فراہم ہوتا ہے اور اس کے اوپر جب کوئی نقش بنایا جاتا ہے، تصویر بنائی جاتی ہے تو وہ پھر اجاگر ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے۔ انسانی نفس کے لیے بھی اگر ہم اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، کمال پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے نفس کو صاف اور پاک بنانے کی ضرورت ہے۔ وہی تقوی اور پرہیزگاری نفس انسانی کا لازمہ ہے۔ یعنی ہمارے اخلاق کی خوبیاں، ہمارے کردار کی خوبیاں اسی صورت میں منظر عام پر آئیں گی، اسی صورت میں اجاگر ہوں گی کہ جب ہم پہلے اپنے نفس کو پاکیزہ بنائیں۔ اسی لیے قرآنی تعلیمات میں بھی جہاں تعلیم و تعلم کے سلسلے میں بات ہوتی ہے وہاں تزکیہ نفس کا ذکر ضرور ساتھ میں کیا گیا ہے۔ تزکیہ نفس یعنی پاکیزگی نفس، طہارت نفس۔ ہم عام طور پہ اگر تقوی الہی کو دیکھنا چاہیں اور اس کے مقصد اور مطلب کو سمجھنا چاہیں تو ضرورت نہیں ہے کہ بہت گہری اصطلاحات کی طرف جائیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ انسان جس دن اس بات کا قوی ارادہ کر لے کہ میں آج سے وہ تمام کام انجام دوں گا جو میرا رب پسند کرتا ہے، اور ہر اس کام سے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بچاؤں گا جس سے اللہ مجھے بچانا چاہتا ہے، تو یہیں سے انسان تقوی کی منزلوں میں قدم رکھنا شروع کر دیتا ہے، اور جتنا جتنا اس پہ کاربند ہوگا اتنا اتنا وہ متقی بنتا چلا جائے گا۔ تقوی الہی نفس انسانی میں ایک ملکے کا نام ہے اور ایک ایسی صفت کا نام ہے کہ جو انسان کو گناہوں کے مقابلے میں محفوظ رکھتی ہے۔ اگرچہ تقوی کی تعریف میں خوف الہی کو شامل کیا گیا ہے، یعنی اللہ کا خوف بھی اس کی عظمت کا خوف ہے، اس کی کبریائی کا خوف ہے، اس کی بلندی، اس کی عظمت کا خوف ہے۔ یہ خوف جو اللہ سے انسان اپنے دل میں پیدا کرتا ہے وہ خدا نخواستہ کوئی ایسا خوف نہیں ہے کہ جو کسی خوفناک یا ڈراؤنی چیز کا خوف ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی عظمت کا خوف ہے، اس کی بزرگی کا، اس کی کبریائی کا، اس کی عظمت کا خوف ہے۔ اور اس خوف کو جتنا انسان اپنے نفس میں پرورش دیتا جائے گا اتنا طہارت نفس حاصل ہوتی چلی جاتی ہے، پاکیزگی نفس حاصل ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ ضروری ہے۔ یعنی ہم اس بات کے بارے میں ضرور متوجہ ہونا چاہیے ہمیں بھی، اور دوسروں کو بھی متوجہ کرنا چاہیے کہ خوف الہی کا مطلب اللہ کی عظمت کا خوف ہے۔ اس کی ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار متعال کی ذات ہے جو ہماری خالق ہے، مالک ہے، ہمیں پیدا کرنے والا وہ ہے، بنانے والا وہ ہے، ہمیں بے شمار بے مانگے عظیم نعمتیں عطا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ ہم اگر کبھی کبھی کوئی برائی کرتے بھی ہیں اور برائی میں ملوث ہوتے ہیں، اور ایسا کام جو شرعاً حرام بھی نہیں ہوتا
اسے بھی بعض افراد کے سامنے کرتے ہوئے بچتے ہیں. مثلا اگر کوئی نوجوان مثلا چوراہے پہ کھڑا ہو کر سگریٹ پی رہا ہوتا ہے اور سامنے سے اس کے والد یا چچا آ رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یا تو اس کو پھینک دیتا ہے یا چھپا لیتا ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی نہ حرام ہے نہ شرعن کوئی گناہ ہے، اور نہ ایسا ہے کہ اس کے والد اگر دیکھ بھی لیں گے تو وہیں چوراہے پہ پٹائی کرنا شروع کر دیں گے، مارنا شروع کر دیں گے. ایسا بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کی اس بات سے ڈر رہا ہو کہ وہ یہاں ماریں گے، سزا دیں گے. نہیں، بس ایک ان کی بزرگی اور ان کے احترام کا تقاضا ہوتا ہے، یعنی ایک عظمت کا تقاضا ہے، بزرگی کا تقاضا ہے کہ ان کے سامنے ہم وہ کام بھی انجام نہ دیں جو اخلاقی طور پر معمولی طور پر برا ہے. تو ہم ایک ایسا کام جو شرعاً حرام نہیں ہے اپنے بزرگوں کے سامنے کرتے ہوئے اس سے پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں. یہ والا خوف ان کی عظمت کا اور بزرگی کا خوف ہے. اور اللہ کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس کی بارگاہ میں، اس کے حضور میں، اس کے محضر میں، اس کی نگاہوں کے سامنے اگر ہم کوئی برائی انجام دیں، گناہ، تو یہ کتنا قبیح ہے. اگر موازنہ کریں، مقایسہ کریں تو یقینی طور پر ہمارا نفس آواز دے گا کہ ہمیں اپنے پروردگار متعال کا یہ احترام الہی کا تقاضا ہے. اللہ کی عظمت کا احساس جس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے وہ اپنے نفس کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو اپنے نفس کے لیے ملکے میں تبدیل کر لیتا ہے، اور جس کے لیے ملکہ بن جائے گناہ سے بچنا، وہ تقوی کی منزل پہ فائز ہو جاتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی عظمت، اس کی بزرگی کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں، اور یہ ضرورت ہے اس کے لیے کہ معرفت الہی اور عرفان الہی کو اپنے وجود میں زیادہ سے زیادہ کریں. ہمارے حوزہ علمیہ میں، مدارس علمیہ میں یقینی طور پر ہم جب اس وادی میں قدم رکھتے ہیں تو سب سے زیادہ جس ذات کی عظمت، جس کی بزرگی اور بلندی کے بارے میں ہماری تربیت کی جاتی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور اس کے بعد جو مرحلہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت اور بلندی کا ہے، اس کا بھی ان سب کی جو کوشش رہی ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو جد و جہد رہی ہے، جو انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، اس کا مقصد اور ہدف بھی بنیادی طور پر یہی ہے کہ انسانی معاشرہ اور سماج ویسا سماج بنے جیسا اللہ دیکھنا چاہتا ہے. یقینی طور پر اگر ہم تفصیلات سے ہٹتے ہوئے اجمالی طور پہ مقصد قربانی آل محمد اگر کسی چیز کو قرار دے سکتے ہیں تو یہی ہے کہ معاشرہ، سماج، روئے زمین پہ بسنے والے انسان اپنے اندر فضیلتیں پیدا کریں، تقوی الہی، اللہ کی عظمت کا احساس انسان کے دل میں پیدا ہو، اللہ سے قریب کر سکیں. ان کی ساری قربانیاں اسی لیے ہیں کہ وہ معاشرے کو، سماج کو اپنی قربانیوں کے ذریعے انہوں نے ان راستوں کو روکا جو انسانوں کو اللہ سے دور کرنے والے راستے تھے، ان طاغوتوں کا مقابلہ کیا جو اللہ سے دور کرنے والے تھے. لہٰذا بنیادی چیز جو میں عرض کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ اگر نفس میں خوبیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، فضیلتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، کمال پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کردار کی بیس اور بنیاد تقوی الہی کو قرار دیں. اللہ کا خوف، اس کی عظمت کا خوف، اور ہر مقام پر انسان یہ یاد رکھے کہ میں چاہے 7 پردوں کے بیچ کیوں نہ ہوں، وہ رب کریم مجھے دیکھ رہا ہے. یہی عظمت کا احساس اللہ کی جس کے وجود میں پیدا ہو جاتا ہے وہ بہت حد تک اپنے کو گناہ سے محفوظ کر لیتا ہے. مثال بھی دی گئی ہے. ویسے تو ہمارے سماج میں عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ جس کی ایک عمر گزر گئی ہو، متقی وہ ہوتا ہے جس نے 60-70 سال نمازیں پڑھی ہوں. مطلب ایک عام تصور ہے کہ متقی بننے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ صف متقین میں داخل ہونے کے لیے بڑھاپے کی ضرورت نہیں ہے. وہ نوجوان بچہ جو اس بات کا عہد کر لے کہ وہ مرد ہو یا عورت کہ میں وہ کام کروں گا جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے اور اس کام سے اپنے آپ کو بچاؤں گا جو اللہ ناپسند کرتا ہے، جس دن یہ عہد کر لے گا اس دن یہ بچہ صف متقین میں داخل ہو جائے گا. لیکن اگر ایک انسان عمر کے 70 اور 80 سال کی عمر ہونے کے باوجود بھی جس کے اندر یہ چیز پیدا نہ ہو، آپ دیکھتے ہیں نا بعض لوگ نماز روزے کے تو پابند ہوتے ہیں مگر معاشرے میں اختلاف،
جھگڑے، نزاع، فتنہ انگیزی، ٹکراؤ، انجمن بازی، گروپ بازی میں وہ سب سے آگے آگے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بظاہر نماز پڑھتا ہے مگر خوف الہی اس کے وجود میں راسخ نہیں ہوا ہے۔ اب ایسا آدمی نمازی ہونے کے باوجود بوڑھا ہو سکتا ہے، متقی نہیں کہلا سکتا، چونکہ اس کے اندر خوف پروردگار نہیں ہے۔ اگر خوف الہی ہوگا تو فتنہ نہیں کرے گا، لوگوں میں اختلاف اندازی نہیں کرے گا، لوگوں کو لڑائے گا نہیں، سماج میں وہ فتنہ انگیزی نہیں کرے گا۔ تو بہت بنیادی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس میں اس صلاحیت کو مضبوط کرتے جائیں۔ اچھا، یہ بات آپ یاد رکھیے کہ روایات میں تقوی کو جو مثال دی گئی ہے وہ ڈھال سے دی گئی ہے۔ ڈھال آپ سمجھتے ہیں، شیلڈ۔ آپ دیکھتے ہیں میدان جنگ میں جب تلواروں سے لڑا جاتا تھا تو ایک ہاتھ میں لڑنے والا تلوار لے کے جاتا تھا، ایک ہاتھ میں ڈھال لی جاتی تھی۔ تلوار سے حملہ کرنا ہوتا ہے دشمن پر، اور ڈھال کا کام اپنے اوپر ہونے والے حملے کو روکنا ہوتا ہے۔ تقوی کو جو مثال دی گئی ہے، جو نسبت دی گئی ہے، جو تشبیہ دی گئی ہے، وہ ڈھال سے دی گئی ہے۔ یعنی ڈھال جتنی مضبوط انسان کے ہاتھ میں ہوگی اتنے بڑے حملے کو وہ روک سکے گا، لازمی طور پہ پکی بات ہے۔ وہی مثال تقوی پروردگار کی ہے، یعنی انسان کے نفس میں جتنا تقوی قوی ہوگا، اللہ کے خوف کا احساس جتنا قوی ہوگا اتنا وہ گناہ سے محفوظ رہے گا۔ کتنا بھی بڑا گناہ اس پہ حملہ ور ہوگا، جتنا اس کے نفس میں خوف الہی قوی ہوگا اتنے بڑے حملے سے بچ سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی میدان میں جانے والا ایک معمولی لوہے کی ڈھال لے کے چلا جائے، ٹین کی ڈھال لے کے چلا جائے، تو وہ چھوٹے موٹے حملے سے بھی کٹ سکتی ہے، مگر ڈھال اگر زیادہ موٹی ہوگی تو اس سے بڑے وار کو روک سکے گی، اور جتنی مضبوط ڈھال ہوگی اتنا بڑا حملہ روک سکے گی۔ یہ فطری بات ہے۔ وہی کام تقوی الہی نفس انسانی میں کرتا ہے کہ اگر ہم اللہ سے بس یوں ہی سرسری طور پہ اللہ کو یاد کرتے ہوں اور اس کے خوف کو اپنے وجود میں ہم نے قوی نہیں کیا ہوگا تو چھوٹا موٹا گناہ بھی ہمیں بہا کے لے جائے گا، لیکن جتنا قوی اللہ کی موجودگی، اللہ کے حضور میں ہونے کا احساس ہوگا اتنے بڑے حملے سے ہم بچ سکیں گے۔ آپ نے عرفا کو، صاحبان علم کو، پاکیزہ کردار افراد کو دیکھا ہے کہ بدترین گناہوں کے موقع پر بھی وہ اپنے نفس کو کس لیے بچا لیتے ہیں۔ ایک عالم آدمی کو اگر وہ موقع فراہم ہو جائے تو وہ فوراً گناہ میں ملوث ہو جائے گا، لیکن جو پرہیزگار اللہ کے پاکیزہ بندے ہوتے ہیں ان کے سامنے بہت بڑے بڑے گناہوں کے مواقع ہوتے ہیں مگر وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ حضرت یوسف کا جو واقعہ ہے آپ دیکھیے، ان کے لیے گناہ کا سارا موقع فراہم تھا اور پورے انتظامات کے ساتھ فراہم تھا، مگر خوف الہی دل میں تھا اور تقوی الہی تھا۔ اتنے بڑے گناہ کے حملے کے موقع پر بھی جس چیز نے انہیں بچایا وہ اللہ کی موجودگی کا احساس تھا، وہ تقوی پروردگار تھا۔ اور انبیاء الہی اور معصومین ہستیوں کا ذکر تو بہرحال بہت بلند ہے بطور مثال، مگر پاکیزہ افراد ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بدترین گناہوں کے مواقع پہ بچا لے جاتے ہیں۔ یہ کام اسی طاقت کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی قدرت اور قوت کی وجہ سے ہوتا ہے جو نفس انسانی میں ہے، اور یہ ڈھال جتنی مضبوط ہوگی خوف الہی کی اتنا بڑے حملوں سے انسان بچے گا۔ آج کل تو ماڈرن زمانہ ہے، اس زمانے میں ڈھال لے کے کوئی جنگ کے میدان میں نہیں جاتا ہے۔ اب ایک نیا سسٹم ڈیولپ ہوا ہے دنیا میں جسے ڈیفینس سسٹم کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو پیش رفتہ ممالک ہیں، جو ممالک اس وقت جنگی صلاحیتوں سے لیس ہیں، وہ جہاں بڑے بڑے میزائل، طرح طرح کے بم بنا رہے ہیں، ایٹم بم بنا رہے ہیں، میزائل بنا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ ایک نظام کو انہوں نے ڈیولپ کیا ہے جسے ڈیفینس سسٹم کہتے ہیں۔ ڈیفینس سسٹم کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم دشمن پہ اٹیک کریں گے تو ہمارے میزائل جا کے نشانوں پہ بیٹھیں، مگر جب دشمن ہم پہ اٹیک کرے تو یہ ڈیفینس سسٹم جو ہوتا ہے وہ میزائلوں کو ہوا میں ہی ڈسٹروائے کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ یعنی ادھر سے میزائل چھوڑا گیا تو یہ ڈیفینس سسٹم میں لگے ہوئے میزائل جو ہیں وہ یہاں سے ایک دم اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، خود بخود فائر ہو جاتے ہیں اور ہوا ہی میں ان میزائلز کو ختم کر دیتے ہیں۔ آج کل ڈھال کی جگہ ڈیفینس سسٹم نے لے لیے۔
اس کو بڑا غرور ہے اسرائیل کو، امریکہ کو، اپنے اس ڈیفنس سسٹم کے اوپر. مجھے اس سے غرض نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ڈیفنس سسٹم کا کام یہ ہے کہ جب ہم پہ اٹیک ہو تو ہم اس حملے کو ناکام بنا سکیں. اب اگر آپ ڈھال والی مثال کو ہٹا بھی دیں تو نفس انسانی کے اندر تقوی الہی ڈیفنس سسٹم کا کام کرتا ہے. یعنی جب گناہوں کا حملہ ہو تو اللہ کا جو خوف اور تقوی ہمارے دل میں ہے وہ ان گناہوں کو ہم تک پہنچنے نہ دے، ہمیں اس سے بچا لے جائے. تو بہرحال آپ حضرات تو بہرحال بہت پاکیزہ ماحول میں جی رہے ہیں، بہت پاکیزہ جگہ پہ ہیں. حوزہ علمیہ اور مدرسہ علمیہ سے زیادہ پاکیزہ جگہ کوئی نہیں ہوتی. اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھیں اور اس بات کو ایک دوسرے کے ساتھ قوی کریں، عہد کریں. یعنی اس عمر میں اگر ہم نے عہد کر لیا پاکیزہ رہنے کا تو انشاءاللہ زندگی بھر پاکیزگی نصیب ہوگی. اس عمر میں اگر عہد نہیں کر سکے تو جیسے جیسے انسان پختہ ہوتا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو شاخیں ہوتی ہیں درختوں کی جب وہ نرم ہوتی ہیں تو انہیں موڑنا آسان ہوتا ہے، مگر جب وہ مضبوط گدے میں بدل جاتی ہیں، جو مضبوط ہو جاتی ہیں شاخیں، تو پھر ان کو موڑنا آسان نہیں ہوتا. آپ حضرات بہترین اساتید کی تربیت میں ہیں، با اخلاق با کردار اساتید کے اخلاق اور کردار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انشاءاللہ اپنے نفس کو زیادہ سے زیادہ پاکیزگی اور طہارت کی طرف لائیں، اسے ملکہ بنا لیں. اس عمر میں اگر ہم نے اپنے نفس کے لیے اس کو ملکے میں تبدیل کر لیا تو تمام عمر انشاءاللہ ہم ایک بہترین خدمت گزار دین بھی ہوں گے اور اپنے نفس کو گناہوں سے بچا بھی سکیں گے. ہمارے سماج کی آج کے کرنٹ حالات میں جو مشکل ہے، ہم جیسے افراد کی جو لوگوں کی نظروں کے سامنے ہیں، لوگوں کے بیچ جاتے ہیں، مگر ہماری مشکل یہی ہے کہ ہمارے پاس وہ طہارت، وہ پاکیزگی نہیں ہے. زبان سے بولنا آتا ہے مگر کلام میں اثر اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے نفوس اس پاکیزگی، اس طہارت کو حاصل نہیں کر سکے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. دیکھیے، تو میں نے جو بات عرض کی ہے آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ اس احساس کو ابھی سے قوی کرتے جائیں. ظاہر سی بات ہے، ہم جانتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے لیے ایک ایک حدیث زندگی ساز ہے. ائمہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، بہت ہی قوی کلام ہے. ایک ایک جملہ انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے کافی ہے. مولا متقیان ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الناظر هو الحاکم. یعنی اگر اس جملے کی آپ گہرائی اور گہرائی پہ توجہ دیں تو یہ ایک جملہ، ایک حدیث زندگی کو سنوارنے کے لیے کافی ہے. مولا نے فرمایا کہ تنہائی میں، اکیلے میں، خلوت میں بھی اللہ کی نافرمانی یعنی گناہ کرنے سے بچو. اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات، تنہائی میں، خلوت میں بھی اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرنے سے بچو، اس لیے کہ فإن الناظر هو الحاکم. جسے فیصلہ سنانا ہے وہ تو خود دیکھ رہا ہے. ہم چھپتے اس لیے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھے نہیں، چھپتے اس لیے ہیں کوئی برائی کرتے ہوئے کہ ہمیں کوئی سزا نہ دے، لیکن اللہ تو ہر حال میں دیکھ رہا ہے. اگر یہ ہم آج کل جو دنیا میں سسٹم چل رہا ہے صاحب، سی سی ٹی وی کا، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ لکھ دیتے ہیں کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہیں. اگر پڑھ لیا کہ کہیں زد میں ہے یا کہیں لگا ہوا دیکھ لیا تو آدمی اپنی حرکتوں کو کنٹرول کرتا ہے. اب اس کی چال بدل جاتی ہے، اب وہ بد اخلاقی سے پیش نہیں آتا کسی کے ساتھ، یہ چلنے میں بھی احتیاط کرتا ہے، اپنی چال کو منظم کرتا ہے، اپنے ڈھال کو منظم کرتا ہے، اپنے بات کرنے کا سلیقہ سنوارتا ہے. صاحب کیمرے کی زد میں ہے، چوری کرنے کا من چاہتا ہے، کہیں دکان میں، کہیں سپر مارکیٹ میں آدمی ہاتھ نہیں لگاتا. کہ اب ایک کیمرے کا وجود نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھیے، جب ایک معمولی ٹیکنالوجی انسان کو اتنا مؤدب بنا سکتی ہے تو اللہ کے وجود کا اگر احساس انسان اپنے دل میں قوی کر لے تو وہ کتنا مؤدب اور کتنا پاکیزہ ہو سکتا ہے. اور یہ تو نظام ہے، یہ تو آنے جانے والی چیزیں ہیں، وہ تو ازلی اور ابدی معبود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کی پکڑ سے باہر نہیں ہیں. اگر کیمرے میں کوئی جرم ہمارا ریکارڈ ہو بھی جائے تو سزا تب ملے گی جب ہم پکڑے جائیں. لیکن اگر ہم علاقے سے بھاگ جائیں، اگر بہت بڑا جرم کیا ہے دیش سے باہر بھاگ جائیں تو ہمارا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اس کی حدود مملکت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا ہے. وہ ایسا حاکم ہے کہ جس کی حدود مملکت سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا.
ایک بڑا ہم گناہوں پہ جسور اس لیے بھی ہو جاتے ہیں نا کہ اللہ ایک کرم ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو، ہماری برائیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے مگر فوراً سزا نہیں دیتا۔ ہم میں سے بعض لوگ اس لیے گناہوں کے بارے میں جری ہو جاتے ہیں کہ اللہ فوراً سزا نہیں دیتا، جبکہ یہ ڈھیل نہیں ہے، اس کا کرم ہے ہمارے اوپر۔ واللہ اگر خدا ہماری ہر گناہ پہ فوراً سزا دینے لگے تو ہمارا حال کیا ہوگا، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ لیکن وہ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ اگر خطا ہو بھی جائے گناہ، وہ کہتا ہے کہ توبہ کر لو تو میں تمہیں ایسا بنا دوں گا جیسے تم نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والے کو اللہ ایسا بنا دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یعنی اتنا کریم کوئی ہو سکتا ہے؟ دنیا میں ریکارڈنگ ہو جائے تو آپ کا گناہ ریکارڈ ہو گیا ہے، لیکن اللہ اس گناہ کو ایسے ختم کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے جیسے آپ نے کیا ہی نہیں ہے۔ ایسا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ اتنا کریم کوئی نہیں ہو سکتا، اتنا مہربان کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ اگر ہمیں گناہ پہ فوراً سزا نہیں دیتا تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ ہماری گردن نہیں دبا سکتا یا ہم اس کی پہنچ سے دور ہیں، نہیں صاحب، وہ تو ہماری شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے، وہ ہمارے ہر قدم پہ ہمیں سزا دے سکتا ہے، مگر وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ کریم ہے ہم پہ، وہ ہمیں پسند کرتا ہے۔ اصل میں اللہ اپنے بندے کو پسند کرتا ہے اور وہ ہر حال میں یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرا بن جائے، کسی بھی طرح سے ٹھوکریں کھائے، گناہ کرے، لیکن توبہ کر کے وہ مجھ تک واپس آ جائے۔ چونکہ آپ ماں باپ کو جو اللہ کی مہربانی اور لطف و کرم کا ایک بہت ادنا نمونہ ہے، انہیں آپ دیکھیے، وہ بڑے سے بڑی خطا اپنی اولاد کی معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کوئی آپ کو سماج میں معاف کرنے کے لیے جس بات پہ تیار نہ ہو، والدین تیار ہوتے ہیں۔ اور وہ اللہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، یقینی طور پہ وہ یہ چاہتا ہے، مگر نہ وہ سزا دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ انما یعجل من یخاف الفوت۔ دیکھیے، وہ سزا دینے میں جلدی اس لیے نہیں کرتا کہ سزا دینے میں جلدی وہ کرتا ہے جسے مجرم کے بھاگ جانے کا خوف ہو۔ بھائی جس کا مجرم بھاگ سکتا ہو تو دیکھیے، کوئی گناہ کیا، کوئی غلطی ہوئی تو فوراً تھانے والے الرٹ ہو جاتے ہیں، پکڑو، بھاگنے نہ پائے، جانے نہ پائے، چونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر پکڑ سے نکل گیا تو پھر سزا نہیں دے سکتے۔ لیکن اللہ تو سزا دینے میں جلدی نہیں کرے گا، چونکہ اس کی حدود و مملکت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ شب جمعہ ہے اور دعائے کمیل میں ہم یہ فقرے پڑھتے ہیں، الہی لا یمکن الفرار من حکومتک، اے میرے پروردگار تو ایسا حاکم ہے، ایسا شہنشاہ ہے جس کی حدود مملکت سے فرار ممکن ہے۔ انسان جائے گا تو کہاں جائے گا بھاگ کے؟ تو اللہ کا مجرم کہیں بھاگ نہیں سکتا، حکومتیں چھوڑتی نہیں ہیں مجرم کو، اللہ فوراً پکڑتا نہیں، چونکہ وہ جائے گا تو کہاں جائے، زمین اس کی، آسمان اس کا ہے، کائنات اس کی۔ لہٰذا اللہ بس یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں مجھ تک لوٹ آئے، میرا ہو جائے، یعنی جیسا میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے طہارت نفس، پاکیزگی۔ اور میں آپ کے درمیان بس یہ بات آخری طور پہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے سماج میں، اس دور میں تقوی کی ضرورت اور بڑھ گئی ہے۔ ویسے تو ہر دور میں تقوی کی ضرورت ہے، اور آپ لوگ چونکہ فیلڈ میں آئیں گے، میدان میں آئیں گے، لوگوں کے درمیان اب تبلیغ دین کے لیے جائیں گے، تو آپ کو نئے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب جو چیلنجز ہیں وہ نئے دور کے ہیں، لہٰذا ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنے بیان کو، اپنی تقریر کو، اپنی گفتگو کو موجودہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق بنائیے۔ آپ علم اور ٹیکنالوجی کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے، چونکہ ہر دور میں زبان اور بیان میں فرق آتا ہے، ہر دور میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے۔ پہلا زمانہ اور تھا، آج کا زمانہ اور ہے۔ آپ جب لوگوں میں جائیں گے، تبلیغ کریں گے، دین پہنچائیں گے اور لوگوں کو پاکیزگی نفس کا سبق دیں گے تو چیلنجز اور تقاضے آج کے دور کے مطابق ہیں۔ پہلے زمانے میں گناہ کرنا آسان نہیں تھا، مشکل تھا، اگرچہ تقوی کی ضرورت تو ہر دور میں ہے انسان کو، مگر میں نے جو آپ سے یہ عرض کیا کہ آج کے دور میں زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے گناہ کرنے سے پہلے انسان 100 بار سوچتا تھا، چونکہ گناہ کرنا اس دور میں تھوڑا سا مشکل تھا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ناچ گانا دیکھنا چاہتا ہے تو اس زمانے میں اسے پورا محلہ پار کر کے جانا پڑتا تھا ان اڈوں پہ جہاں ناچ ہوتا تھا، گانا ہوتا تھا۔ کسی کو سنیما دیکھنا ہوتا تھا، فلم دیکھنے کے لیے اسے گزر کے پکچر ہال تک جانا ہوتا تھا۔ اچھا، جب یہ کسی برائی کے اڈے پہ جانا چاہتا تھا انسان اس دور میں،
تو کئی چیزیں تھی جو اس کو روک لیتی تھی. مثلا جا رہا ہے، ڈر یہ ہے کہ بھائی محلے والے دیکھ لیں گے، کوئی دیکھ لے گا تو ابا جان سے آ کے کہہ دے گا. کبھی کبھی اس ڈر سے لوگ رک جاتے تھے. یا یہ ہوتا تھا کہ صاحب کہ ہم عزت دار گھرانے کے لوگ ہیں، ہمارے والد کی سماج میں ویلیو ہے، اگر کوئی ہمیں برائی کی جگہ پہ دیکھ لے گا تو کہے گا بھائی فلاں صاحب کا بیٹا ہے، کہاں پہ کھڑا ہے. گھر کی عزت جاتی ہے، والد کی عزت جاتی ہے، سماج میں ہمارا وقار مجروح ہوتا ہے. تو پہلے لوگ گناہ کرنے سے اس لیے بھی بچ جاتے تھے کہ انہیں لوگوں کی نظروں میں آنے کا ڈر ہوتا تھا، سماج کی نظروں. اگرچہ اللہ رب العزت اس لیے بھی اگر کوئی گناہ سے بچتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں عزت بنی رہے، اللہ اس کو بھی قبول کرتا ہے، چونکہ اس کا مقصد تو گناہ سے بچانا ہے. ریاکاری عبادت کرنے میں ہے، گناہ سے بچنے میں ریاکاری کو ریاکاری نہیں کہا گیا ہے. یہ آپ ذرا سا توجہ فرمائیے گا اس بات. دکھاوے کے لیے عبادت کرنے میں عیب ہے، مگر اگر لوگوں کی وجہ سے بھی اگر ہم کسی گناہ سے بچ رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ پاک رہے کسی بھی وجہ سے رہے. تو پہلے ہم گناہ سے اس لیے بھی بچ جاتے تھے کہ لوگوں کی نظروں میں آنے کا ڈر تھا. صاحب پورا محلہ پار کر کے جا رہے ہیں تو لوگ دیکھیں گے، کہیں گے فلاں گھرانے کا بچہ ہے، فلاں صاحب کا بیٹا ہے، یہ مثلاً جا رہا ہے صاحب جوئے کے اڈے پر یا ناچ کے اڈے پر یا فلم دیکھنے. مگر آج کے دور میں یہ سب چیزیں اتنی آسان ہو گئی ہیں کہ اب انسان گناہ کرے یا نہ کرے، اس کا دار و مدار انسان کی انگلیوں پہ آ گیا ہے. دیکھیے ان انگلیوں کی حرکت طے کرتی ہے کہ ہم گناہ کی طرف جائیں یا نہیں جائیں. اب اتنا آسان ہو گیا ہے، یہ جو آپ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹیکنالوجی کا جو زمانہ ہے، آپ انٹرنیٹ، موبائل، یہ اینڈرائڈ موبائل یا یہ لیپ ٹاپ، کمپیوٹر پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہی دیکھیے اسی ٹیکنالوجی کا یوز ہو رہا ہے. آپ یہاں درس سن رہے ہیں اور بہت سے طلاب اور طالبات اس آن لائن درس کو سن رہے ہیں، یہ اسی ٹیکنالوجی کا فائدہ ہے. مگر اسی کی بورڈ کے اوپر جس پر سب کنیکٹ ہیں ایک درس اخلاق سے، اسی کی بورڈ کے ذریعے ہم بدترین چیزوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں. لمحوں کے اندر بدترین چیزیں انگلیوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ چاہیں تو لائیو کربلا دیکھیں، لائیو چاہیں تو برائیوں کی طرف جا سکتے ہیں. تو اب گناہ انگلیوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ انگلیوں کی حرکت طے کرتی ہے کہ ہم رات کے وقت جب موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہماری انگلیوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں. نہ استاد روکیں گے، نہ والد صاحب روکیں گے، نہ گھر والے روکیں گے، نہ محلے والے روکیں گے. ایک چیز روک سکتی ہے صرف اور صرف کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہی تقوی الہی، پاکیزگی نفس. انشاءاللہ پروردگار مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم پاکیزہ زندگی گزاریں اور ایسی زندگی گزاریں جو ہمارا رب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. دنیا آخرت کی سعادت اور کامیابی انشاءاللہ ہم سب کے شامل حال ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الہی آمین.